الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما اور یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ اور جھوٹ والی جگہ پر حاضر نہیں ہوتے، جب گزرتے ہیں کسی لغو اور بیہودہ کام کے پاس سے تو بڑے وقار اور عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
مسلمان پر اسلام کی پابندیاں اور حدود و قیود اس دنیا میں اس کی آزمائش کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہی اس کا امتحان ہے کہ وہ کسی کی بات کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیا وہ من مانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے یا کسی کی اطاعت کرتا ہے۔ یعنی اپنی زندگی کے فیصلے اپنی مرضی پر، اپنی خواہشات پر اور اپنی تمنا اور آرزوؤں کو پورا کرنے میں نہیں گزارتا، بلکہ حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ اس نے جس سے عہد کیا ہے وہ اس عہد کو نبھائے۔ قرآن مجید میں کسی بھی بات کا خلاصہ ایمان کے حوالے سے جب بھی آپ دیکھنا چاہیں تو وہ یہی ہوگا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ایک مسئلے کو مختلف حوالوں سے بیان کرتا ہے اور پھر اس کی بنیاد پر ایک اصطلاح عام ہوئی ہے جو بعض احادیث میں بھی آتی ہے، اس اصطلاح کو کہتے ہیں الولاء والبراء۔ ولا کا معنی ہے محبت، برا کا معنی ہے بیزاری۔ یعنی اس کا میلان، جھکاؤ، اس کی محبت اور اس کا بغض، عناد اور نفرت یہ کیسی ہونی چاہیے۔ مومن ان کے حوالہ سے کہاں کھڑا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے بالخصوص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالعموم بیان کیا۔ اور اس کا تعلق معاشرتی زندگی میں ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کے اور اس کے رسول کے منکر ہیں، کافر کہلاتے ہیں، خواہ وہ اہل کتاب ہوں، وہ مشرک ہوں یا کسی اور نام کے ساتھ معروف ہوں۔ اللہ اور رسول کا انکار کرنے والے یعنی ماننے والوں کے مقابلہ کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ کافر، منکر اور ایسے لوگ ہیں جو مد مقابل مومن کے کہلاتے ہیں۔ یہ پچھلے خطبہ جمعہ میں میں نے تحفہ اور محبت کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھی، تو اس ضمن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اشکال ذہن میں آتا ہے، اور پھر اتفاق سے یہ جو ہفتہ چل رہا ہے اس کی بڑی مناسبت ہے اس بات کے ساتھ کہ کیا یہ محبت مومن مسلمانوں ہی کے ساتھ ہے یا انسان کافر کے ساتھ بھی محبت کر سکتا، اس سے اس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی۔ یعنی یہ جو میں لفظ بول کر آپ کو سمجھا رہا ہوں ولا اور برا، تو اس کے حوالے سے کس سے ولا ہے، کس سے برا ہے، کس سے محبت بڑھانی ہے، اس کو استوار کرنا ہے، وہ ایمان کا جز ہے، کس سے آپ کو اس کے مقابلے میں بغض اور نفرت پیدا کرنی۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم محبت اور نفرت کی بات کرتے ہیں تو انسان نہیں بلکہ اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے عقیدے، سوچ اور نظریے کی وجہ سے اس سے محبت اور نفرت ہوتی ہے، ورنہ انسان عام وہ یعنی گوشت پوشت کا ایک پتلا ہے، اب اس سے محبت اور نفرت کا کیا مطلب ہے۔ سوچ پر فیصلے ہوتے ہیں، نظریے پر جو ہے وہ احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت دو ٹوک الفاظ کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جہاں تمہارے لیے اور بہت سے احکامات انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ تمہیں بتائے گئے ہیں، وہاں ساتھ یہ بھی یاد رکھو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء،
کہ جس طرح مومن کا دوست، بھائی، ولی اور محبت رکھنے والا ہوتا ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ اس طرح کی دوستی نہ کرنا، دلی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے مومن کا کافروں کے ساتھ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ اسی طرح دوست ہیں تو وہ تمہارے دشمن ہیں، انہوں نے عداوت اور دشمنی تمہارے رب کے ساتھ جو ہے وہ قائم کی ہوئی ہے، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں بے شمار ایسی آیتیں ہیں، سورہ ممتحنہ کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، لا تتخذوا یا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمن کو ولی، دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور اللہ نے جو الحق نازل کیا ہے وہ اس کا انکار کیے ہوئے ہے۔ اس نظریاتی سوچ کی وجہ سے تمہاری محبت بنتی نہیں ہے۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، ایمان والوں کے علاوہ دلی رازدار کسی کو نہ بناؤ، یعنی تمہارا دلی تعلق ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے ہمارے فقہاء نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک خطبے میں نے آپ حضرات کو یہ اس حوالہ سے، جب یہ یہاں ایک کوئی واقعہ ہوا تو وہ چند چیزیں بتائی تھی جس سے آپ شاید یہ سمجھ رہے ہوں یا ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ان کے ساتھ خیر خواہی، وہ اچھے تعلقات، ان کا لحاظ رکھنا، اس کا ذکر ہوتا ہے، اور آج بات شاید الٹ کی جا رہی ہے۔ تو فقہاء نے 3 قسمیں بیان کی ہیں کفار سے تعلقات کی۔ نمبر 1 مدارات، نمبر 2 مواسات، اور تیسری چیز ہے موالات۔ یہ اصطلاحیں سمجھنا مقصود نہیں ہے، صرف انہوں نے کیٹیگریز مقرر کر دی ہیں کہ کس حد تک تم کافر کے ساتھ کیسا تعلق رکھ سکتے ہو۔ تو مدارات و مواسات کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو انسان ہونے کے ناطے معاشرتی حوالے سے سماج کے اندر تمہیں ایک دوسرے کی ضرورت کے تحت آتی ہیں، تم خیر خواہی کر سکتے ہو، تمہارا پڑوسی ہے، تم اس کو پڑوسی کے طور پر ڈیل کر سکتے ہو، بلکہ کریں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ فلیکرم جارہ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، فلا یؤذی جارہ۔ امام قرطبی وغیرہ کہتے ہیں اس میں بالکل واضح ہے کہ وہ جار پڑوسی ہونا چاہیے، خواہ کافر ہو یا مسلمان، پڑوسی ہونے کے اعتبار سے اس کے تعلقات پڑوسیوں والے ہونے چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مدارات اور مواسات کے اندر آپ اس طرح کا ماحول پیدا کر کے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں، اس کی تالیف قلب مقصود ہو، دین کی دعوت دینا مقصود ہو، وہ تمہارے اخلاق کے ذریعے سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میرے اور اس کے درمیان فرق کیا ہے، تو یہ جائز ہے، بلکہ اس کی تلقین کی گئی ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، نیکی کرنے کا موقع ہو اس کی عیادت کے لیے جائے، بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کرو، تحفہ دینے کا وقت ہو لے لو دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں، لیکن ایک خاص ماحول میں۔ تیسری چیز ہے موالات، یہ جس کو میں الولاء والبراء کے نفس کے ساتھ تعبیر کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں، یہ موالات ہے دلی محبت، دلی تعلق، یعنی کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا، کسی کی خوشی کے اندر شریک ہونا، اپنا ہی سمجھ کر، یعنی کسی سے جڑنا تو اللہ کی وجہ سے، کسی سے ناطہ جو ہے وہ توڑنا تو اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے حوالے سے ہونا چاہیے، دین کی غیرت اور حمیت کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ یہ ہے موالات۔ یہ موالات کے تعلقات صرف مومن کے ساتھ رکھ سکتا ہے، کافر کے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں، قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں، اور اہل علم نے اس حوالہ سے کئی ایسی باتیں جو ہیں وہ لکھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کو
مسلمان کی انفرادیت اور تشخص جو ہے وہ بہت محبوب ہے. تشخص اس کا پتہ چلے یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، اور دوسرا مومن مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. انفرادی تشخص پتہ چلے، پہچان ہو اس کی، اس کے شعار کے اندر کچھ چیزیں موجود ہوں. جس طرح مسلمان اور اسلام کے کچھ شعار ہیں، اسی طرح کافر اور کفر کے بھی کچھ شعار ہیں. لہذا کافر اور کفر کے شعارات سے بچنا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے شعار کو اپنانا ہے. بنیادی چیزیں جن سے پتہ چلتا ہو. تو ان میں سے ایک بات وہ بڑی اہم ہے کہ مسلمان کی خوشی میں تہوار کے موقع پر شامل ہونا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی عیدوں میں سے کوئی عید ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، اور پھر ان کا دینی شعار ہو وہ، تو اس میں شامل ہونا مسلمان مومن کے لیے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. جس طرح کہ اسی ہفتہ 25 دسمبر ہر سال یہ عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کے حوالہ سے کرسمس مناتے ہیں. کرسمس یعنی کرائسٹ اور میس، کرائسٹ کے لیے اکٹھا ہونا، اس کا مطلب یہ ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی یاد کو منانے کے لیے اکٹھا ہونا. اور ان کا خیال یہ ہے کہ عیسیٰ کی پیدائش جو ہے وہ 25 دسمبر کو ہوئی ہے، لہٰذا اس دن ہم عید مناتے ہیں، یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے. آپ قرآن مجید اٹھا لیجئے، پہلی کتابیں دیکھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، حدیث، سنت کو جو ہے وہ پرکھ لیں. پیدائش پر اس طرح کی خوشی کے حوالے سے کہیں کوئی ایسی چیز نہ پہلے انبیاء میں ملتی ہے نہ اس آخری پیغمبر کے اندر ملتی ہے. مگر افسوس مسلمانوں نے آخری نبی کی پیدائش کو بھی اسی طرح منانا شروع کر دیا جس طرح کافر اپنی اپنے نبیوں کی پیدائش کو مناتے ہیں. تعلیمات کو یکسر جو ہے وہ چھوڑے ہوئے ہیں، انحراف کیا ہوا ہے انہوں نے. تعلیمات کی طرف توجہ نہیں ہے. ان کی باتیں کیا ہیں، وہ آئے کس لیے تھے، مقاصد کیا تھے، یعنی بعثت جو ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے. آخر پیغمبر جیسا جو ہے وہ انسان آخری حجت اللہ رب العزت قائم کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی طرف دھیان بالکل نہیں. بس وہ پیدا ہوا. تو یہ سلسلہ اصل میں پہلے انبیاء بالخصوص یہ کافروں سے جو ہے وہ منتقل ہوتا ہوا. رومی بادشاہوں نے اصل میں سمجھا کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز کہ جو مذہبی ہو، اس لیے کہ مذہب کے نام پر جو ہے اس کا ماننے والا وہ باقی ساری چیزیں قربان کر دیتا ہے، اس پر جھکتا ہے، اس پر اپنا سب کچھ نچھاور کرتا ہے. ایسی چیزیں ان کے سامنے جو ہے وہ پیدا کی. یہ 25 دسمبر آپ یقین جانیں کسی مقدس کتاب کے اندر، یعنی وہ ان کے ہاں جو مقدس کتاب ہے، بائبل جو مقدس ہو، انجیل جو ہے وہ الگ دیکھ لیں، 25 دسمبر کے نام سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش بالکل نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ثابت کرتا اس کو. لیکن اتفاق سے آپ دیکھیں، اتفاق سے کیا مطلب، جب ڈھونگ جو ہے وہ رچایا جاتا ہے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی یہ دن بنتا بھی ہے یا نہیں. بس پھر لوگوں کو جو ہے وہ کسی طرح جذباتی بنا کر وہ کام لیا جاتا ہے کہ جس سے وہ اصل تعلیمات سے دور ہو جائیں، بس انہی رسومات کو جو ہے وہ دین سمجھنا شروع کر دیں. بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا ہے. اب سوال یہ نہیں ہے کہ ان کی یہ اس کی شرعی حیثیت ان کے ہاں جو ہے وہ کیا ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے. اب دنیا کے اندر ایک نعرہ بڑا بلند ہے، وہ کہتے ہیں ریلیجیس ہارمنی، یعنی مذہبی ہم آہنگی ہونی چاہیے، مل جل کر رہیں. یہ کیا ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مومن ہے، کوئی انسان ہے، سارے بس مل کر رہیں. یہ تشخص جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ ختم کر دیں اس کو، یہ نفرت پیدا کرتا ہے. نہیں، یہ نفرت نہیں، یہ حمیت اور غیرت پیدا کرتا ہے. یہ ہے اصل بات. اور پھر خوش نما نعروں کے ساتھ اچھے الفاظ اور اصطلاحات اور ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہوئے آپ کی اس حمیت اور غیرت کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے. کوشش ہوتی ہے پتہ نہ چلے، ان کو زہر دے دو کسی گڑ میں ملا کر، پتہ نہ چلے. کہیں بات تو بہت اچھی ہے. آج کا نوجوان وہ خالی ذہن، وہ بیچارہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، معلومات کا اس طرح جو ہے وہ بھونچال آیا ہوا ہے، چیزیں پھٹ رہی ہیں اس کے سامنے، وہ بیچارہ قبول کیے جا رہا ہے کہ بات تو بہت اچھی، اس کی حقیقت کو نہیں پہنچتا کہ اس اچھائی کے اندر تم سے کیا برائی کروائی جا رہی ہے. بھائی ٹھیک ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ رہتے ہیں. 25 دسمبر میں ان کی بھی ایک عید ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، ان کی عیدوں میں شامل ہوں.
یہ پاکستان میں تو شاید کم ہو، اب یہاں بھی ہے بڑے شہروں کے اندر، دوسرے ملکوں کے اندر وہ کہتے ہیں اکٹھے مل کر رہیں۔ جب آپ ان کے ملکوں میں رہیں گے کس طرح ممکن ہے؟ پھر آپ اس نعرے کی زد میں آ جائیں گے، اس سے اختلاف کرنا، یہ سمجھانا ممکن نہیں رہے گا، اور ایسا ہو چکا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو بچ سکتے ہیں ان کو اس موقع پر نہ ان کو جو ہے وہ تہنیت اور مبارکباد کا پیغام دینا ہے، نہ کوئی کیک بھیجنا ہے، نہ لینا ہے، نہ خوشی منانی ہے، نہ ان کی عید میں سے کسی طرح جو ہے وہ شامل ہونا ہے، اس لیے کہ ان کی عید، ان کی خوشی کیا ہے؟ ایک شعار ہے، اور وہ کفر پر مبنی ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، اور وہ اللہ جو ہے اس کے اجزاء میں سے ایک جز ہے جس کا نام مسیح ابن مریم ہے، وہ اس دنیا میں آیا ہے۔ حالانکہ مسیح ابن مریم کہتے ہیں ابن اللہ ہے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ قرآن مجید کی تصدیق موجود ہے، وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 25 دسمبر کو منایا جانے والا جشن اور خوشی، اس میں اگر کوئی مومن شریک ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، میں اس کی خوشی منا رہا ہوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور پھر حدیث قدسی ہے، وہ میں شتمنی ایایا وکذبنی ایایا، یہ بندہ بعض دفعہ مجھے گالی دیتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے۔ فَإِمَّا تَكْذِبُهُ إِيَّايَ، اس کا مجھے جھٹلانا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، ایک دفعہ یہ بندہ پیدا ہو گیا، کون اس سے پوچھے گا کیا آخرت ہے، کیا جزا اور سزا ہے؟ تَكْذِبُهُ إِيَّايَ، یہ مجھے جھٹلانا ہے۔ وَأَمَّا شَتَمَنِي إِيَّايَ، اور اس کا مجھے گالی دینا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ کا کوئی بیٹا بھی ہے، یہ اللہ کو گالی دینا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد جو ہے وہ بنا رکھی ہے، یعنی وہ بھی انسانوں کی طرح محتاج ہے اولاد کا، اس کی بھی ضروریات ہیں۔ لقد جئتم شیئا ادا، یہ تو اتنی بڑی کام اور اتنی بڑی بات تم کہہ چکے ہو۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑا بول چکے ہو۔ ان یقولون الا کذبا، جھوٹ بولتے ہو۔ فرمایا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا، کیا الفاظ ہیں بھائیو آگے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، اس بات کے کہنے کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ یتفطرن منہ وتنشق الارض، یہ زمین جو ہے یہ اس کے اندر شگاف پیدا ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یہ زمین یہاں رہنے کے قابل بندہ نہ رہے۔ وتخر الجبال ہدا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر جو ہے وہ منتشر ہو جائیں۔ اتنی بڑی بات کیا، ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بنا دی ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ 25 دسمبر کو ہونے والا واقعہ جس کی یاد یہ لوگ مناتے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں تھی، غیر معمولی واقعہ بن چکا ہے۔ ہم انکار کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا وہ ہے۔ اسی حدیث کے اندر فرمایا انہوں نے مجھے گالی دی ہے، مجھے جو ہے میری اولاد بنا دی ہے۔ حالانکہ فرمایا لم الد ولم اولد، نہ میں جنتا ہوں نہ جنا گیا ہوں، ولم یکن لی کفوا احد، نہ میرے لیے کوئی ہمسر ہے جو میرے جیسا ہو سکتا ہے۔ کیا کر دیا ہے انہوں نے؟ یعنی وہ قل هو اللہ کا ترجمہ ہی ہے اس حدیث کے اندر، تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ میرے بھائیو، آپ کیوں، یہ کیا ہارمنی ہے، یہ کیا یکسانیت ہے، کس محبت کی بنیاد پر آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ مجھے معلوم ہے آپ کو یہ باتیں شاید بظاہر اچھی نہ لگے کہ یہ الٹ باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں تو محبت بڑھانی ہے، آگے بڑھنا ہے۔ نہیں، دین اور ایمان کی غیرت پر اگر محبت کا یہ سودا آپ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ آپ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں۔ ہمارے علماء یہ مذہبی ہم آہنگی کے نام سے ان کے ساتھ مل کر اسی دن 25 دسمبر کو ہاتھوں میں ہاتھ جو ہے وہ ڈالے ہوئے کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ انتہا ہو گئی ہے میرے بھائیوں۔ کیا ایمانی غیرت ہے مذہبی لوگوں کی، کیا باور کرا رہے ہیں وہ غابر یہ کرا رہے ہیں کہ وہ جن کے ماننے والے، جن کا وہ مذہب ہے، وہ بڑی قوتیں ہیں، وہ ڈومینیٹ کر رہی ہیں، غالب ہیں، ان سے ویزے لگوانے ہوتے ہیں، ان کے ملکوں میں سیر کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے پھر کیک کاٹنے پڑتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لوگ بڑی دعوتیں دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ خیالات کا، یہ کوئی فرقے کی بات نہیں کرتا۔ فرقے کی بات نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ شاید جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ جہاں دین اور ایمان کی بات ہے، اس غیرت اور حمیت کو وہ برقرار رکھنا ہے، اور وہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔
حضرت عمر کہا کرتے تھے اجتنبو اعیاد اعداء اللہ، اور وہ اللہ کے دشمن ہو تم ان کی عیدوں میں ان کا حصہ بن گئے ہو۔ مجھے ایک حدیث سنو، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکل قوم عید، عید ہر قوم کی عید ہوتی ہے، یعنی ایک خاص تشخص کی چیز ہے، ایک خاص پہچان ہے۔ فہذا عیدنا، اے ابو بکر یہ بچیوں کو خوشیاں منانے دو، ہماری عید کا دن ہے، ہماری عید کا دن ہے۔ نبی کریم قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولہم یومان یلعبون فیہ، مدینہ تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 2 دن وہ عید مناتے تھے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کننا نلعب فی الجاہلیہ، یہ جاہلیت سے ایک رسم چلی آ رہی ہے، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، یاشی کرتے ہیں، یہ ہے ہمارا طریقہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قد ابدلکم، یا کب ابدلکم اللہ بہما خیرن، اللہ نے ان کھیل کود کے بدلہ میں تمہارے لیے خیر اور بلائی جو ہے وہ 2 دنوں میں جو ہے وہ عطا فرما دی ہے، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ ایک یوم الاضحیٰ ہے، یوم الفطر ہے۔ مسلمان کی عیدیں 2 ہیں، صرف اس کی عیدیں ہیں، انہی پر اس نے جو ہے وہ قائم رہنا ہے، انہی کو منانا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شعار قائم کیا ہے، مسلمان کی عید اور خوشی اور اس کی رضا، وہ اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، اس کو چاہتا ہے، اس کی خوشی اللہ کے کاموں میں خوشی ہے، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کے لیے۔ جہاں انکار کی یہ صورت ہو کہ مذاق ہو رہا ہو، اللہ فرمایا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، یہ تو مذاق کر رہے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ، 25 دسمبر کا نام لے کر آپ ان کے ساتھ مل کر عیدیں منا رہے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ إِنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ، جب تمہیں پتہ چلے کہ یہاں اللہ کی آیات کے ساتھ استہزاء ہو رہا ہے، یکفر بہا، انکار کیا جا رہا ہے، مسیح کو ابن اللہ کہا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، اس جگہ بیٹھنا ممکن نہیں ہے یہاں تک کہ کوئی اور بات نہ ہو جائے، چاہے جائے کہ آپ خوشی کے اندر چل کر ان کے پاس جائیں، دیکھیں یہ کیا کس طرح عید مناتے ہیں، کیا دیکھنا ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا، ابو داؤد میں یہ روایت آتی ہے کہ یا رسول اللہ، مسلمان تھا، میں نے نظر مانی ہے، وہ کیا ہے؟ ان انحر ببوانہ، میں نے نظر مانی ہے کہ بوانہ مقام پر میں جانور اونٹ ذبح کروں، نظر ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ذرا غور کرنا۔ پوچھا یہ بوانہ مقام خاص طور پر منتخب کیوں کیا ہے؟ افیہا وثن من اوثان الجاہلیہ، اب کی بات نہیں ہے، جہالت کے زمانہ میں کہیں کوئی بت تو نہیں وہاں رکھا ہوا تھا لوگوں نے، کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے۔ افیہا عید من اعیادہم، کیا ان کی عیدوں میں سے کوئی عید تو نہیں ہے جو بوانہ پر جو ہے وہ منائی جاتی تھی؟ تو جب پتہ چلا کہ نہیں، کوئی بت کی یاد نہیں ہے، کوئی عید نہیں ہے، اس نے اپنی سہولت کی خاطر بوانہ جگہ کا انتخاب کیا ہے، تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اوفی بنظری کا، اب تم اپنی نظر کو پورا کر لو، لا وفاء لنظر فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہوں، اللہ کی حدود ٹوٹ رہی ہوں، تم اپنی نظر پورا کرتے پھرو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے احکامات کی تعمیل کے اندر بھی کوئی حد نہیں ٹوٹنی چاہیے، نظر پوری کرنی ہے، کسی عید والی جگہ پر نہیں، یعنی نیکی بھی کرنی ہے، لیکن یہاں تو نیکی نہیں ہے، یہاں تو اس کفر کا حصہ بننا ہے، اس کے ساتھ شریک ہونا ہے، ان کے ساتھ محبت جو ہے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ مومن کی محبت اور نفرت کے معیارات جو میں نے عرض کر دیے ہیں، وہ ان کی بنیادوں پر جو ہے اس کو آگے بڑھنا ہے، نہ یہ کہ اپنی خواہشات کے مطابق اس میں وہ خیر دیکھے، اس خیر کی وہی مدارات اور مواسات کی جو ہے وہ صورتیں ہیں، آپ اس کے ساتھ اس حد تک رہیں، لیکن جب شعار دینیہ کا موقع ہو میرے بھائیوں، جب آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اس سے میرے ایمان پر، میرے اسلام پر، میرے نظریے اور عقیدے پر جو ہے وہ زد پڑتی ہے، پھر اس پر جو ہے وہ آپ نے کھڑے رہنا ہے، استقامت دکھانی ہے، اس پر پھر آپ نے اس کے ساتھ مل کر اس کے دین اور عقیدے کو قبول نہیں کرنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ چند بکھری ہوئی باتیں محض آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ ایسے موقع پر ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں، خوشی عام کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے نوجوان، پھر مجھے بار بار کہنا پڑتا ہے، ان پر وہ تیر چل چکا ہے،
اب اللہ رب العزت کی جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہم دین کی بات اور اس کی سچائی اور اس وقت ہونے والے معاملات ان کے کانوں تک تو پہنچاتے رہیں، کہاں تک وہ اثرات کو قبول کریں اور کہاں تک جو ہے وہ چھوڑے، اب پھر اللہ کے حوالے ان کو کرو۔ لیکن اگر بات ہی نہ ہو، کسی کے کان میں بات پہنچے ہی نہ، وہ سمجھے کہ یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے تعلقات جو ہے وہ اس سے آگے بڑھتے ہیں، مفاد ہے دنیا کا، تو اس مفاد کی خاطر خدا نخواستہ تم اپنا دین کہیں قربان نہ کر بیٹھو۔ اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ حق اور سچ پر جو ہے وہ قائم اور دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ دینی حمیت اور غیرت کہ جو ہمارے ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے اس کو زندہ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔